پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 71 یعنی 71 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو یہ حدیث جو ہم نے آج پڑھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں بھائی سے مراد مومن بھائی ہے۔ مومن بھائی کہہ دیا تو پھر اپنا بھائی بھی آ جائے گا اور غیر بھائی بھی آ جائے گا، جو بھی ایمان والا ہے۔ فرما رہے ہیں یہ حدیث مختلف روایت سے مروی ہے، بعض میں یہی الفاظ درج ہیں اور بعض میں کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے ایک روایت میں لا یؤمن عبد ہے، بات سن رہے ہیں۔ مسلم کی روایت میں والذی نفسی بیدہ بھی ہے۔ تو تمام شارحین حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث میں کمال ایمان کی نفی ہے۔ کس کی؟ کمال ایمان۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تب ایمان والا ہوگا۔ تو ایمان والا ہوگا سے مراد کیا ہے؟ کہ کامل ایمان والا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ ایمان والا ہے نہیں، ایمان کی نفی نہیں ہے، کمال ایمان کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ کمال ایمان کی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یا تو ایماناً کاملاً مقدر مانا جائے گا پھر یہاں پر، جیسا کہ عینی میں ہے، یا کسی شے کی نفی سے کمال کی نفی مراد ہونا کلام عرب میں مشہور و معروف ہے۔ کسی چیز کی نفی سے کمال کی نفی مراد ہونا، کرتے تو کسی چیز کی نفی ہے، جیسے اس میں ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، مگر مراد کیا ہے کہ کمال ایمان والا نہیں ہے۔ ایسے عرب میں یہ بات مشہور ہے، اس طریقے سے بولتے ہیں، کسی ایک چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کی پوری ذات کی نفی نہیں ہوتی ہے، بس سن رہے ہیں آپ، بلکہ اس کی کمالیت کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے کہ محاورہ ہے فلان لیس بانسان، فلان لیس بانسان، یعنی وہ کامل، اس کا ترجمہ لفظی دیکھیں گے تو یہ ہے کہ فلاں انسان نہیں ہے۔ فلان لیس بانسان کا معنی کیا ہوگا؟ فلاں انسان نہیں ہے، تو انسان تو ہے، انسان تو مطلب کیا ہوگا کہ کامل انسان نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ کامل انسان نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث میں جو ارشاد ہوا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی مثل بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی کیا کرے؟ پسند کرے۔ اچھا، لہذا جب اس حدیث سے مراد کامل ایمان ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں، لا یؤمن، الفاظ تو یہ ہیں، لفظی معنی تو یہ ہوگا ایمان والا نہیں ہے، مگر مراد کیا ہے کہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ وہ عرب میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا، فلان لیس بانسان، کہ فلاں انسان نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ کامل انسان نہیں ہے، انسان تو ہے۔ ایسے یہاں پر جو کر رہے ہیں لا یؤمن، ایمان والا نہیں ہے، تو علماء کرام فرما رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث سے مراد کمال ایمان ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی مثل پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی میں یہ صفت نہ پائی جائے گی وہ ہرگز مومن نہ ہوگا، یعنی نفس ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے۔ کیا کی نفی ہے؟ کمال ایمان کی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے اس میں۔ ابھی اپنا نے پچھلے حدیث پڑھی تھی جس میں فرمایا گیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو یہ حقوق العباد کی پہلی کڑی تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا، اور اس حدیث میں حقوق العباد کی دوسری کڑی کا بیان ہے کہ مسلمان اس ذرّی اصول کو دستور حیات کو ضابطۂ اخلاق بنا لے کہ جو کچھ اور جیسے سلوک و معاملات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سلوک اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ جیسا اپنے لیے چاہتا ہے ویسا ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ مثلا ہر شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ ہر شخص کیا چاہتا ہے
کہ اسے کوئی نقصان، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، بے آبرو نہ کرے، کوئی اسے دھوکہ فریب نہ دے، کوئی اس سے اور اس کے رشتہ داروں سے بدسلوکی نہ کرے۔ یوں ہی ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے عزت و آبرو ملے، مال و دولت اور تندرستی اور سلامتی نصیب ہو۔ جب اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا تو مسلم معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، دھوکہ فریب ملاوٹ لوٹ کھسوٹ کا قلعہ کما ہو جائے گا، ہر طرف امن و سکون اور حسن سلوک اور اخلاق حسنہ کا نقشہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، کہ جب کوئی مسلمان اس طرز فکر اور اس طریقے کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنائے گا تو پھر وہ کسی مسلمان کی حق تلفی نہیں کرے گا، اور وہ حرص و حسد، بغض و کینہ، نفاق و شقاق، جنگ و جدال، کشت و قتال وغیرہ تمام اخلاق رذیلہ سے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گا، اور مسلم معاشرہ آرام و راحت اور امن و چین کی ایک جنت بن کر ساری دنیا کے لیے کشش اور تمام اقوام عالم کے لیے جاذب نظر بن جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم نے کیا پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضور نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن، مطلب مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ ہر شخص اپنے لیے اچھائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی کو پسند کرتا ہے، بس سمجھ رہے ہیں آپ، آرام و چین کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا پسند کرنا ہے؟ ان کے لیے بھی ہمیں اچھائی پسند کرنی ہے، ان کے لیے بھلائی پسند کرنی ہے، ان کے لیے خیر کے طالب ہمیں رہنا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، اگر ہم سب لوگ اس پہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن کے سامنے نظر آئے گا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔